امریکی اور اسرائیلی حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ساتھ زخمی ہونے والی ان کی اہلیہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی تصدیق۔ ایران کی طرف سے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کا انتقام جاری۔ تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر میزائل داغ دیے۔ ایران نے جوابی کارروائی میں استعمال ہونے والے ڈرونز اور اسلحے کی ویڈیو بھی جاری کر دیں۔ ایران کا حملوں میں 560 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ سینٹ کام کی 4 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ ایران پر 3 دن سے جاری امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گراسی کا کہنا ہے کہ اب تک ایران کی کسی جوہری تنصیب کو بڑے نقصان یا پھر نشانہ بنائے جانے کی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی۔ امریکہ کے 3 لڑاکا طیارے کویت میں گر کر تباہ۔ امریکی سینٹ کام نے تصدیق کر دی۔ ایک طیارہ گرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ تینوں طیاروں کے تمام 6 پائلٹس بحفاظت طیارے سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ واقعے کی وجوہات کی تحقیقات جاری۔ اس سے پہلے ایران کے پاسداران انقلاب کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ کویت میں امریکی لڑاکا طیارے انہوں نے مارے ہیں۔ ایران کے آبنائے ہرمز میں امریکہ اور برطانیہ کے 3 تیل بردار جہازوں پر بھی حملے۔ مسقط کے قریب بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی اسرائیل میں میزائل گرنے اور زوردار دھماکوں کی اطلاع۔ قبرص میں بھی برطانوی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے۔ قبرص میڈیا کے مطابق حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بنیامین نتن یاہو کے دفتر پر حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے حملے کی تصدیق کر دی۔ کہا اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کا ہیڈ کوارٹرز نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ فارس نیوز کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم کے جرائم پیشہ وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ اعلامیہ میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ نتن یاہو کی موجودہ حالت یا انجام کے بارے میں ابھی معلومات نہیں ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس طویل عرصے تک جنگ کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ایران پر حملے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایران ایسے میزائل حاصل کر سکتا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکیں۔ امریکی صدر کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج از امکان قرار دینے سے گریز۔ ٹرمپ نے کہا کہ امکان ہے کہ زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ امریکی صدر نے کہا کہ جلد ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا بھی اعلان۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد قائم کی جانے والی ایران کی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کونسل کا دوسرا اجلاس۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، سربراہ عدلیہ غلام حسین اجائی اور گارڈین کونسل کے فقیہ آیت اللہ علی رضا عرافی شریک ہوئے۔ ایرانی عبوری لیڈرشپ کونسل نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب تک فرائض انجام دیتی رہے گی۔ دنیا کے سب سے بڑی تیل برآمد کرنے والی سعودی بندرگاہ میں ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملہ۔ ڈرونز مار گرائے گئے۔ ریفائنری عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت دفاع کی تصدیق۔ کہا ڈرون کے ملبے سے ریفائنری میں محدود نوعیت کی آگ بھڑک اٹھی جس پر قابو پا لیا گیا۔ کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق ڈرون حملے کے وقت PNSC چارٹر جہاز پر پاکستان کے لیے تیل لوڈ کیا جا رہا تھا۔ حملے کے باعث جہاز پر تیل لوڈنگ معطل کر دی گئی۔ ایران کے حوالے سے پاکستان متوازن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران نے پاکستان کے رد عمل کو سراہا ہے جس کی تائید چین اور روس نے بھی کی۔ سینئر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا یہ تاثر کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان اور ایران کو عسکری، خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان نے ایران میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن احتجاج کی آڑ میں تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔
پاکستان کے سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے تک آپریشن ختم نہیں ہوں گے۔ افغان طالبان حکومت کو پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی فراہم کرنا ہوگی۔ پاکستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اب تک 180 سے زائد چوکیوں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔ یہ وہی مقامات ہیں جن کا دہشت گرد لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے عمان کے ثالثی کے کردار کی تعریف، اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیلی حملوں نے سفارتی عمل کو پٹری سے اتارا، خطے میں بات چیت کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ کشیدگی ایسے وقت ہوئی جب امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور شام عرب جمہوریہ کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اسرائیل پر حملے کے بعد خلیجی خطے میں صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل، فوری مذاکرات اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کے حالیہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد شیخ صباح اللہ خالد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے کویت پر حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایران کی جانب سے حملے میں پہل کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ امریکہ کے پاس ایسی کوئی خفیہ معلومات موجود نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرنے والا تھا۔ پینٹاگون کے ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداران کو بریفنگ۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ، 2 باخبر افراد نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر ایجنسی کو بتایا کہ انتظامیہ کے حکام نے اعتراف کیا کہ ایران کی جانب سے امریکی افواج پر پیشگی حملے کا کوئی واضح انٹیلیجنس ثبوت موجود نہیں تھا۔ اتوار کو کانگریس کو دی گئی بریفنگ نے جنگ کے حق میں پیش کیے گئے ایک اہم موقف کو کمزور کر دیا۔ امریکی اڈوں والے خلیجی ملکوں میں ایرانی حملوں کا سلسلہ جاری۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے سنے گئے، دبئی میں بھی زوردار دھماکے، اماراتی شہر راس الخیمہ میں بھی ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ملبہ گرنے سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بحرین کی بندرگاہ پر جہاز پر 2 نامعلوم پروجیکٹائلز کا حملے سے جہاز پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی حملوں میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ عراق کے اربیل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون مار گرائے گئے۔ سعودی دفاعی نظام نے ریاض کے قریب ایئر بیس پر ایرانی حملہ ناکام بنا دیا۔ اردن نے اپنے فضائی حدود کا کچھ حصہ بند کر دیا۔ ادھر حملوں کے رد عمل میں قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ قطری لڑاکا طیاروں نے ڈرونز پروجیکٹائلز مار گرائے۔ ایران کو ہمارے لوگوں پر اس جارحانہ حملے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ قطر اس وقت ایرانی حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات اور قطر اتحادیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے معاملے پر کشیدگی کم کرنے کا راستہ اختیار کرنے میں مدد دیں۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کا دعویٰ، رپورٹ میں لکھا کہ UAE اور قطر ایک وسیع اتحاد بنانے کی کوشش میں ہیں تاکہ تنازع کا فوری اور سفارتی حل نکالا جا سکے، خطے میں کشیدگی کے پھیلاؤ اور توانائی کی قیمتوں میں طویل مدتی اضافے کو روکا جا سکے۔ جنگ کا دائرہ خلیجی ملکوں تک پھیلنے سے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی بدترین مندی، انڈیکس 16,000 پوائنٹس گر گیا۔ ایک موقع پر 30 انڈیکس بینچ مارک سے نیچے گرنے پر کاروبار 45 منٹ تک روکنا پڑا۔ 100 انڈیکس 1,51,972 پر بند ہوا۔ متحدہ عرب امارات نے دبئی اور ابوظہبی کی سٹاک مارکیٹ 2 روز کے لیے بند کر دی۔ خلیج کے حصص منڈیوں میں بھی شدید مندی، کویتی سٹاک میں 3%، بحرینی شیئر مارکیٹ دوران کاروبار 1.53% گری۔ سعودی سٹاک مارکیٹ میں بھی کمی کا رجحان، ہانگ کانگ، جاپان اور کوریا کی منڈیاں بھی گر گئیں۔ بھارت کے سینسیکس اور نفٹی 50 میں 2% کی کمی۔ خلیج کی جنگ کے بعد تیل اور سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ، تیل کی بین الاقوامی قیمت $6 اضافے سے $79.33 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTO خام تیل کی قیمت $72 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $172 اضافے سے $5,416 فی اونس ہو گیا۔
قطر انرجی نے LNG گیس کی پیداوار روک دی۔ عرب میڈیا کے مطابق LNG کی پیداوار آپریشنل تنصیبات پر فوجی حملوں کے باعث روکی گئی۔ چین نے ایران کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ چینی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے گفتگو میں کہا کہ چین ایران کی خود مختاری، سیکیورٹی اور جغرافیائی سالمیت کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق بیجنگ نے زور دیا کہ ایران کی قومی خود مختاری، سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے اور خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنا ضروری ہے۔ فرانس کا اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد بڑھانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ یورپی اتحادیوں کے لیے امریکی سیکیورٹی ضمانتوں سے متعلق صورتحال غیر یقینی ہے۔ فرانس اس بے یقینی کے تناظر میں جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کرے گا۔ روسی صدر پوتن کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سفارتی ذرائع سے صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت پر زور۔ اس سے پہلے کرملن نے ایرانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے کی تصدیق کی۔ کہا امریکہ اور اسرائیل ایران کے عرب پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے کا عمل خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جرمنی کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ نہ لینے کا اعلان۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت کا اس تنازع میں شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 31 افراد ہلاک، 149 زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں اور جنوبی لبنان پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان میں لڑائی کئی دن تک جاری رہ سکتی ہے۔ زمینی آپریشن سمیت تمام آپشنز موجود ہیں۔ بیروت میں حزب اللہ کے سینئر عہدیدار کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران نے جارحیت شروع نہیں کی، ایران اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطی کو افراتفری میں دھکیل دیا ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کے نعرے کو اسرائیل فرسٹ میں بدل دیا ہے۔ امریکی فوجیوں کو اسرائیل کے مفادات کی خاطر قربان کیا، اس کی قیمت امریکی فوجیوں اور اس کے خاندانوں کو چکانی پڑی۔ چین نے ایران کے چین سے میزائل خریدنے کی رپورٹ کو غلط قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین بدنیتی پر مبنی قیاس آرائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ چین کو امریکی فوجی کارروائیوں کے بارے میں پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ عالمی برادری کے ساتھ مل کر مسائل بات چیت سے حل کرنے کو تیار ہیں۔ لڑائی پھیلنے سے متعلق گہری تشویش ہے۔ فریقین فوجی آپشنز روکیں، لڑائی کے پھیلاؤ سے بچیں۔ ایران سے 3000 سے زائد چینی شہریوں نے انخلا کر لیا ہے۔ تہران میں ایک چینی شہری ہلاک ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی ٹیم کے ہمراہ IMF جائزہ مشن سے ملاقات۔ پاکستان کے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تیسرے جائزے کا آغاز۔ اعلامیے کے مطابق حکومت کا معاشی استحکام برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مشکل اصلاحات کے باعث میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا۔ ٹیکس اور توانائی شعبے میں اصلاحات حکومتی ایجنڈے کا مرکز ہیں۔ ٹیکس نظام میں جامع تبدیلیوں پر کام جاری ہے۔ وزیر خزانہ کا نجکاری اور سرکاری اداروں کے اصلاحات جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزارت خزانہ کے مطابق IMF مشن سے آئندہ مذاکرات ورچوئل ہوں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم کی میٹنگ میں عسکری اور سیاسی قیادت موجود تھی۔ میٹنگ میں بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، معاملات کو سفارتی طور پر حل کرنے پر زور دیا گیا۔ پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے کہ خطے میں امن قائم ہو۔ پاکستان کے مفادات اولین ترجیح رکھتے ہیں۔ امریکہ نے حملہ کیا، اس میں کسی دوسرے کا ہاتھ ہونے والی بات ہی نہیں۔ ہمارے اعلامیے میں اور سعودی عرب میں مندوب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم جمہوری انداز سے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بانی PTI کی آنکھ سے متعلق جو بہترین علاج ممکن تھا وہ ہوا۔ کراچی اور لاہور ریجن کے مخصوص فضائی روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ، نوٹم جاری۔ یہ مخصوص فضائی روٹس کل سے 31 مارچ تک صبح 9 سے دن 3 بجے کے درمیان بند رہیں گے۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پابندی سے ملک میں کمرشل فلائٹس کے آپریشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
ایران پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کا الزام، اسرائیلی وزیر خارجہ کے ترجمان کو مہنگا پڑ گیا۔ میڈیا بریفنگ میں صحافی نے پوچھ لیا کہ آپ کے وزیر اعظم ایک مطلوب جنگی مجرم ہیں، آپ کے پاس اخلاقی برتری نہیں اور اسرائیل کے حملے میں 100 طالبات کی ہلاکت پر کیا کہیں گے؟ اس سوال کا اسرائیلی وزیر خارجہ کے ترجمان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کہا کہ وہ یہ سب روکنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو افغانستان کے خلاف آپریشن پر بریفنگ، کہا ہمارے پاس افغان سرزمین سے دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ آپریشن غضب للحق میں ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد عناصر کے خلاف اقدامات کیے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ قطر نے مذاکرات کی درخواست کی، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ استنبول مذاکرات کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ چین، امریکہ اور برادر ممالک کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ پرامن ہمسائیگی کے خواہاں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کے لیے کوششوں پر زور، قریبی رابطے رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم کی چینی سفیر سے بھی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے مذاکرات، سفارتکاری اور مسلسل مشاورت کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کلاس سے ٹیلی فونک گفتگو، اسحاق ڈار نے کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت اور بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف مظاہرے۔ سری نگر میں کرفیو کے باوجود مظاہرین سڑکوں پر آ گئے، مودی اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ بٹامالو، ایچ ایم ٹی اور نوگام میں مظاہرین نے بھارتی فورسز پر پتھراؤ کیا، قابض بھارتی فورسز کی مظاہرین پر شیلنگ۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی پاکستانی کھلاڑیوں پر بھاری جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ۔ اس سلسلے میں پی سی بی قانونی پیچیدگیوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرفارمنس نہ دکھانے والے ہر کھلاڑی پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ، جبکہ دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ اور ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ میں پاکستان نے ملائیشیا کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کی ٹورنامنٹ میں یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے۔ پاکستان 6 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں ٹاپ پوزیشن پر ہے۔ گرین شرٹس تیسرا میچ آسٹریلیا کے خلاف کھیلیں گی۔